السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ آج ہمارا جو یہ درس ہے امثال القرآن کے حوالے سے، آج 29ویں مثال ہے، اور اس مثال میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی جو مثال ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں، یہ اسلام اور دین جو ہے یہ بالکل سیدھا ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو انسان کی عقل اور دل کہتا ہے وہی اسلام اور دین کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، کیونکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ یعنی جس انسان کی عقل اور فہم اور شعور جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے، تو اس کے لیے یہ دین اور اسلام جو ہے وہ ایسے اثر کرتا ہے کہ جیسے وہ پہلے ہی سے اس چیز کو پہچانتا ہے۔ اور اسلام جو ہے ایک سنجیدہ طرز زندگی ہے اوباشوں کے لیے، اور یعنی فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا لوگوں کے لیے۔ پھر ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی اسلام اور دین، کیونکہ یہ انتہائی پاکیزہ، مطہر، صاف اور ستھرا اور اجلا اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر انسان کا عقل اور فہم اور شعور، اس کا عقل اور دل دونوں سلیم ہیں، تو پھر وہ اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اسی طرز زندگی کو اپنے لیے دنیا میں بھی کامیابی سمجھتا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ ہاں، اگر انسان کا عقل اور شعور اور دل یہ دونوں چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، اور انسان کا جو فہم ہے، اس کا جو عقل ہے، اس کا جو شعور ہے وہ کہیں اور سے غذا لے رہا ہے، تو پھر اسلام اس کو اپنے لیے، بلکہ وہ انسان اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ انسان جو غیر سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں وہ بھی اسلام کے قریب نہیں آتے، کیونکہ ان کی لذتیں اور چٹخارے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی سورہ نور کے اندر، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انسان دنیا کے اندر اپنے خواہشات، اپنی آرزوئیں اور تمناؤں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور انسانی اصول اور ضوابط زندگی کے اگر وہ لے کے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی پریشان اور خسارے والا رہے گا، آخرت کے اندر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر ایک انسان اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی تمنا اور آرزو کے مطابق زندگی کے اندر خوشی محسوس کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اچھا سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاکچے کی طرح، یعنی ایک تاکچہ ہو، فیہا مصباح، اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہو، المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر، کندیل کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہو، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ شیشہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نور کی جو مثال، تاکچے کے اندر جو ہے وہ چراغ، اور وہ چراغ کندیل میں، شیشے میں، وہ کندیل اور وہ جو شیشہ ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ۔ اچھا پھر
یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس چراغ کو جو جلایا جاتا ہے زیتون کے تیل سے، اور وہ ایسا درخت ہے نہ شرقی نہ غربی، درمیان میں رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو زیتون کا جو درخت ہے وہ اگر شرقی غربی یعنی سائڈ پہ نہیں، درمیان میں ہے، اور جو درخت درمیان میں ہوتا ہے کسی بھی زمین میں یا کسی بھی اس میں، تو اس کا پھل جو ہے بڑا مضبوط اور بڑا ساری اس کے اندر جو ہے خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ دھوپ اس وقت 24 گھنٹے اس کے اوپر جتنا دھوپ رہتی ہے، یعنی 24 گھنٹے تو نہیں، جتنا رہتے اس پر پڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں درخت بھی وہ ہے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، سائڈ والا نہیں، درمیانہ ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں کہ اچھا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یکاد زیتھا یضیء، تو قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے بھڑک اٹھے، خود بخود ہی، آگ نہ لگے اس کو، وہ خود بخود ہی بھڑک اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اس کو آگ نے نہیں چھوا تیل کو۔ اب صاف ظاہر ہے، آپ دیکھیں چراغ ہے، چراغ کو آگ نہ لگائی جائے اور پھر وہ جلے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو آگ نہیں لگے، خود بخود جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ نور علی نور، یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نور علی نور ہو گیا۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ چمکتا ہوا ستارہ اور اس کے نور کی مثال، یہ اللہ تعالیٰ کے دلائل اور براہین ہیں۔ یعنی انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دلائل اور براہین اتنی واضح اور اتنی کلیئر جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، انسان گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں موجود ہو اور ایسی اس نے زندگی گزاری ہوئی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، صرف یہ ہے کہ دلائل پڑھنے سے اس کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر سے سارے سیاہ بادل اور وہ گمراہی اور وہ ایک لمبا سایہ جو گناہوں کا اور گمراہی کا اور ضلالت کا اور باطل کا چھٹ سا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے براہین آتے ہیں، جب دلائل آتے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر انسان کے اپنی ذات کا جو تکبر ہے وہ بھی گرتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور جتنا باطل اور جتنا گمراہی اور جتنا گناہ اور جتنا آپ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آنے والے لشکر جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، ایک دم ایسے روشنی ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مطلب زیتھا یکاد زیتھا یضیء ولم تمسسہ نار، یعنی بھڑک اٹھنا۔ تو پھر انسان کے اندر سے جب براہین اور دلائل اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، پڑھتا ہے انسان، پھر ایسے اس کو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ضمیر سے ایک بہت بڑا بوجھ جو گمراہیوں کا، گناہوں کا، ضلالتوں کا، چٹخاروں کا، لذتوں کا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزاری ہوئی ہے، اور پھر اس کے لیے مسئلہ یہ جب اس نے قرآن پڑھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک دلیل اس کے دماغ اور دل پر اثر کر گئی، بس پھر اس کی زندگی پلٹ گئی، پھر پوری زندگی اس نے گناہوں کی طرف دیکھا نہیں، اور اتنا مضبوط رہا وہ اپنی اسلامی زندگی پہ، اپنے اسلام اور دین کے اوپر، کہ پھر اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا گمراہی کو، گناہوں کو، باطل کو اور ضلالت کو، گمراہی اور ان ساری چیزوں کو۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو براہین ہیں، جو دلائل ہیں، جو قرآن ہے، جو نبوت اور رسالت کی طرف سے جو دلائل اور ساری چیزیں آئی ہیں، وہ اتنی مضبوط ہیں کہ انسان کو، ایک مسلمان کو، وہ اکیلا ہی کیوں نہیں لڑا دیتے ہیں، پورے کے پورے ملک کے ساتھ، پورے کی پوری نسل قوم کے ساتھ، پوری گمراہی کے ساتھ، پوری دنیا کی ضلالت کے خلاف وہ کل اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو مطلب دلائل ایسے براہین ہیں، ایسے دلائل ہیں جو انسان کے دل اور دماغ کو روشن کر کے اس کی طبیعت کو، اس کی سیرت اور کردار کو، اس کی زندگی کو، ہر ایک چیز کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے خالق کے بغیر سکون میں رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اسی کی تخلیق ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اور دماغ کا اطمینان اور سکون اور چین وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ہے۔ وگرنہ بندہ انسان اپنے ضمیر سے، اپنے دل اور دماغ سے جھوٹ بول کے دوسری زندگی گزار سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن سچا نہیں ہوگا، وہ پیور نہیں ہوگا، وہ مخلص نہیں ہوگا، اس کی زندگی اور اس کا طرز زندگی بالکل مختلف ہوگا، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اس کے لیل و نہار، شب و روز، ہر قسم کی زندگی، اس کے تاؤ بالا ہر چیز ختم، سکون اور اطمینان ایک انسان اور مسلمان کے پاس، اس مسلمان کے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، چاہے دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں، آئیں نہ آئیں، فراوانی ہو یا نہ ہو، یہ جو دل اور دماغ کا سکون اور اطمینان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اچھا يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ مطلب کہ جس مسلمان اور جس انسان کے اندر طلب ہے کس کی؟ سچ کی، حقائق کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس تلاش میں وہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، مکار نہیں ہے، خواہشوں کا لتھڑا ہوا نہیں ہے، خیالات اور منافقت اور تعصبات اور نفرتوں اور حسدوں کا مارا ہوا نہیں ہے، اور اپنی خواہشات کے اندر جو ہے وہ چل کے وہ کمزور اور لاغر نہیں ہو چکا ہے، اپنی تلاش میں سچا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے، اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، اس کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے کہ صحیح راستہ اور سچا راستہ یہ ہے، اس پر چلو گے دنیا بھی میں تمہیں سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر، تو پھر انسان اپنی خواہشات کے ایک سمندر ہے، اور سمندر اس میں ڈوبا ہوا ہے انسان، اور دنیا کی آرزویں اور تمنائیں اور خواہشیں اور منصوبے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پاگل ہوا سب یعنی بنا پھرتا ہے 24 گھنٹے۔ لیکن دوسرا ایک مسلمان جو اپنی چاروں آنکھوں کو کھول کے جیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت کے لیے بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے ساتھ بھی وہ ہینڈل کرتا ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، دنیا سائیڈ پہ، یا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کو سائیڈ پہ لگا دیا دین کے کام پہ، نہیں، وہ دنیا کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور شیاطین اور باطل ہر ایک چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی چاروں آنکھوں کے ساتھ یعنی دیکھ بھال کے اور پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، ہم تو مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔